بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سامعین گرامی، بہت سے لوگ محرم الحرام کے مہینے کو سوگ کا مہینہ، ماتم کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اس مہینے کو سوگ اور ماتم کا مہینہ سمجھتے ہوئے اس میں نکاح کرنے کو حرام سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اس میں نکاح کریں گے، نکاح تو ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، خوشی کی تقریب ہوتی ہے، تو اس لیے نکاح کو اس مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، ورنہ نکاح میں برکت نہیں ہوگی، نکاح اچھا نہیں رہے گا، اس نکاح کا انجام صحیح نہیں ہوگا، ایسا سمجھتے ہیں لوگ۔ حالانکہ میرے دوستو بزرگوں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہماری غلط فہمی۔ پورے سال کے 12 مہینوں میں جس مہینے میں بھی نکاح کریں آپ، بالکل درست ہے۔ نکاح کرنے کے لیے کوئی بھی وقت اسلام میں شبھ اشبھ کا کوئی مسئلہ نہیں، منحوس کا یا برکت والا ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت سارے لوگ کیلنڈروں میں دیکھا اپنے قمر در عقرب ہوتا ہے نا، اس میں نکاح کرنے کو برا سمجھتے ہیں۔ بہت سے شوال کے مہینے میں نکاح کرنے کو غلط سمجھتے ہیں، بہت سے سفر کے مہینے میں نکاح کرنے کو، سفر المظفر آتا ہے محرم کے بعد سفر ربیع الاول، تو سفر کے مہینے میں نکاح کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے اپنے اعتبار سے دماغ میں کچھ چیزیں پال رکھی۔ جس طریقے سے دیگر مہینوں میں نکاح کرنا درست ہے، ایسے اس مہینے میں بھی نکاح کرنا درست ہے۔ بلکہ میں یہاں پر آگے رہ کر ایک بات کہوں، ہمارے علماء کے اقوال کی روشنی میں دوستو بزرگوں، کہ اگر اس غلط رسم کو، کہ محرم کے مہینے میں نکاح کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں، اس غلط رسم کو توڑنے کی نیت سے اگر کوئی شخص محرم کے مہینے میں نکاح کرے گا تو اسے یقیناً اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اس لیے کہ غلط رسم کو توڑنے کے لیے وہ نکاح کر رہا ہے اس مہینے میں۔ اور اگر دوستو یہ سمجھ کر کہ یہ سوگ کا مہینہ، ماتم کا مہینہ، شہادتوں کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، تو کیا صرف یہی مہینہ ایسا ہے جس میں ہمارے صحابہ اور اللہ والوں اور بزرگان دین کی شہادت ہوئی ہے؟ کیا یہی صرف ایک مہینہ ہے؟ دوسرے مہینوں میں نہیں، کوئی مہینہ بلکہ کوئی دن ایسا پورے 12 مہینوں میں سے ہر دن کوئی ایسا نہیں ملے گا جس دن کسی اللہ والے کی شہادت نہ ہوئی ہو، کسی صحابی کی یا کسی بزرگ کی، اور جتنے ہمارے بزرگان دین جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں ان کی شہادت نہ ہوئی ہو، شاید کوئی دن نہ ملے گا، کوئی مہینہ نہیں ملے گا ایسا۔ اس لیے یہ ہماری سوچ جو ہے نا، یہ غلط فہمی پر اس کی بنیاد ہے، اس کا دار و مدار غلط فہمی پر ہے۔ بس چلی آ رہی جو باتیں جو ہوتی ہیں نا، لوگ سنتے آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بولتے آ رہے ہیں، ہم نے سنا ہے، اپنے بڑوں سے سنا ہے، بڑھاڑوں سے سنا ہے، گھر میں عورتیں ایسی بات کرتی ہے اس لیے ہم کو برا لگتا ہے، اس لیے ہم نہیں کرتے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات کہوں آگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے داماد تھے، آپ جانتے ہیں حضرت علی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی جو سب سے چھوٹی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی سے 2 ہجری میں نکاح ہوا ہے، سن 2 ہجری میں، اور راجح یہی ہے کہ آپ کا نکاح، یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح جو ہوا ہے وہ محرم کے مہینے میں ہوا ہے۔ اب بتاؤ، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما، اس سے بڑا سکسیسفل جوڑا اور اتنا محبت اور برکتوں والا جوڑا اور کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم جب نکاح ہوتا ہے تو کیا دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما آپ نے ان دونوں میں محبت رکھی، اللہ تعالیٰ اس نئے جوڑے میں بھی ایسی محبت پیدا فرما۔ آپ ان کی محبت کی اور ان کے آپس میں اچھے رشتے کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا رشتہ ان کا اچھا تھا ویسا ہمارے اس رشتے کو بھی اچھا اور مبارک بنانا۔ اب بتاؤ، وہ نکاح کس میں ہوا؟ محرم کے مہینے میں۔ پھر ہماری یہ سوچ کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، سوگ کا مہینہ، ماتم کا مہینہ وغیرہ وغیرہ، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اس لیے جس طریقے سے دیگر مہینوں میں نکاح درست ہے، اس مہینے میں بھی اگر کسی کا نکاح طے ہوتا ہے بالکل درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آئے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔